اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی 2 آیات کی تلاوت کی، اس کے 19ویں رکوع کے، اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 18ویں رکوع 19ویں رکوع کا پورا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تختیاں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ گوشالہ پرستی ہو رہی ہے اور بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے تو ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے کیا تختیاں بازو میں رکھ دیں، اور پھر وہ اپنے بھائی کے بال کھینچنے لگے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ان کو سمجھاتا تو مجھے قتل ہی یہ لوگ مجھے قتل ہی کر دیتے تھے، اس لیے میں نے، اور یہ سمجھ کر کہ تو یہ کہے گا کہ تو نے تفرقہ پیدا کر دیا۔ پھر انہوں نے بھی کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے مجھے چھوڑ دے اور لوگوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمت میں داخل کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور سب رحم فرمانے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے اب جواب میں کہا، یہ دعا انہوں نے کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا۔ کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضْبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے کہا کہ بے شک جنہوں نے اس بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، ان قریب ہمارا غصہ، ہمارا غضب، یعنی ان کے رب کا غضب ان پہ ہوگا، اور وہ یہ کہ ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی دنیا کی زندگی میں۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ ایسا بچڑے کی جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں تھا، وہ خدا تو ساری کائنات کا مالک تھا۔ تو ہوا کیا تھا، یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ان لوگوں کو جب سزا دینے کا موقع آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے اس میں سے کیا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کو انہی کے خاندان کے لوگ قتل کر دیں۔ تو ایسا ہوا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ قتل ہو گئے۔ تو یہ غضب اللہ کی طرف سے ہو گیا دنیا کی زندگی میں۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، ان کو قتل کرنے سے ان کا جرم معاف نہیں ہوا۔ اچھا یہ کس کے لیے تھا؟ جو پہلے سے مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ پیغمبر آ چکا، سب وہ اس کی نشانیاں بھی دیکھ چکے سب، کہ موسیٰ علیہ السلام ڈال رہے ہیں تو کیسے سانپ ہو رہا ہے، طوفان، ٹڈی دل، یہ سب دیکھ چکے تھے اور فرعون کے عذاب سے نکل چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ نافرمانی کی۔ تو اب کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے دوسری چیز بھی بتائی، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، یہ ہے وہ بات کہ جن لوگوں نے گناہ کا کام کیا اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان بھی ضائع ہو گیا تھا اس شرک سے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے ایمان بھی ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بس آپ نے توبہ کیا اور وہ آپ سے جو ہے پورے ہو گئے۔ تو یہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا وہ بہت بڑا گناہ تھا، وہ کلمے سے ہی نکل گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی کلمہ جو پڑھنا تھا اس وقت اس سے وہ نکل گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ توبہ کریں اور اس کے بعد پھر سے ایمان لے آئیں، تو کیا ہوگا؟ ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو بے شک اس کے بعد ان کا رب بڑا غفور ہے اور رحم فرمانے والا، پھر معاف کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معاف کرے گا، وہ توبہ کریں اور پھر ایمان لے آئیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضْبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی۔ اب غصے میں آدمی ایسے کرتا ہے، غصہ آ گیا نا، کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی کچھ بات کر رہا تھا ہمارے اس میں، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ سمجھو کسی نے کھانا نہیں کھایا تو کیا ہوتا ہے نہیں کھانا کھایا؟ تو ہمارا نواسہ کہہ رہا ہے نانا جان مطلب یہ ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں بولے پھر ناراض ہوا تو کیا؟ تو بولے ہمارے جیسا روتا ہے پھر وہ۔ تو مطلب سمجھ گیا وہ کہ یہ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی بات، سب قوم کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی تختیاں، غصہ آ گیا کہ بھئی میری قوم پوری خدا پرستی کرنے والی اور وہ اتنا ہلکا کام کرے کہ وہ اپنے زیورات کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور کیا فائدہ ہے پھر؟ جیسا بھی قرآن کا کیا فائدہ مجھے بتائیے؟ ہماری پوری زندگی سے ہٹ کے گزر رہی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا تو ہم قرآن دیکھ ہی نہیں رہے۔ اچھا کتاب بھی کیسی پڑھ رہے ہیں؟ خالی ہم آج بھی اس مسجد میں کیسا پڑھاتے ہیں معلوم ہے ہمارے پاس کہ یہ پڑھو فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةَ، ہم تجوید اس کی درست کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات، مگر اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا نا۔ تو کوئی دنیا میں ایسا پڑھا تھا کہ کوئی اسکول میں جو مطلب سمجھے بغیر کتاب پڑھتا ہو؟ تو یہ ظلم اس کتاب کے ساتھ ہوا، اس کے واسطے نہ امام کی حالت بدل رہی نہ مقتدیوں کی حالت بدل رہی، سمجھے ہی نہیں نا، پہلے سمجھیں گے تو حالت بدلے گی۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ تختیاں جس میں یہ سب لکھا ہوا تھا، جس کے دنیا اور آخرت کی کامیابی جس میں تھی، اس کو اٹھا لیا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اس نسخے میں، نسخہ کہتے ہیں کاپی کیا ہوا، اپن بولتے ہیں زیروکس کاپی کے جیسا۔ اب یہ قرآن بھی کیا ہے؟ کاپی ہے۔ کس کا ہے؟ جو قرآن لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنی نا، جب ہی لوح محفوظ میں یہ سب لکھ کر رکھا تھا۔ یہ قرآن کی پوری آیتیں بہت پاکیزہ ہیں، بہت قدر کے لائق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہیں، اس کی کاپی ہے یہ جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں۔ وہ زبان سے بتائے پھر ہم نے پرنٹنگ کر لی، اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کی پرنٹ۔ تو ایسی توریت کی اصل پرنٹ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لوح محفوظ کے اندر جو ہے موجود تھی، اس کا نسخہ تھا جو اس کے اندر تھا، وہ کیا تھا؟ ہدی و رحمہ، ہدایت کی رہنمائی۔ کیا کرنا ہے دنیا میں؟ کسی کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کیا، اس کو پیسے دیا ہے، اس سے رسید لینا ہے آپ۔ اب اکاؤنٹ والے سمجھاتے ہیں ہمارے محسن صاحب وغیرہ، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے پیسے لینا ہے، بعد میں رسید دینا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں غلطی میں، ایک آدمی نے بول دیا کہ میں دے رہا ہوں تم کو، پہلے ہی رسید پھاڑ کے دے دیتے اس کو۔ وہ کیا بولتا ہے؟ ٹھیک ہے کل آ کے میرے پاس سے پیسے لے کے جاؤ۔ اب ان کے ذمے ہو گئے وہ پیسے، وہ نہیں دے گا تو ان کو دینا پڑے گا، ورنہ پھر وہ پاوتی اس کے پاس سے واپس لا کے کینسل بول کے پھر وہ سائن کر کے پورا پروسیجر آپ کو کرنا پڑے گا۔
تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر دی کہ معاملات کیسے کرنا ہے، گواہ کرنا. آج تو اپنی رجسٹری میں بھی 2 گواہ رکھتے ہیں. یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھ کے دیا کہ جب تم ایسا لین دین کرو تو اس کے 2 گواہ کر دو، لکھ کے رکھو. تو یہ اب جب ہم لکھا پڑھی نہیں کرتے کسی کو لین دین میں تو ہم رسک کرتے ہیں، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی لکھا پڑھی نہیں کرتا فوراً اس کی 1-2 دن ہو سکتا ہے، لیکن لکھے گواہ بنائے نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کی رحمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنا مال سمجھا. اگر اللہ کا معاملہ رکھتا تو ایسی نکاح میں بھی ہم لکھا پڑھی کرتے ہیں. کیا ہوا، سب کی سائن لیتے ہیں آج کل، دولہے کی بھی لیتے ہیں، دلہن کی لیتے ہیں، مہر کیا دیا وہ بھی اس کے اندر لکھ دیتے ہیں. تو یہ ریٹرن ڈاکومنٹ ہے، شادی بھی ایک ریٹرن ڈاکومنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے. ایسے دکان آپ نے کسی کو دی ہے، گھر دیا ہے تو اس کا ایگریمنٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری رہنمائی ایک ہی نہیں، شادی کیسے کرنا ہے، وراثت کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیسا رہے گا، یہ سب 40 دن تک کیا بتایا گیا تھا. یہ سب وہ رحمت ہے آخرت میں. اگر یہ سب کریں گے تو آخرت میں اللہ کی رحمت سے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. للذین ہم لربہم یرہبون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اب جو اللہ سے نہیں ڈر رہے تو کیا ہے نا، بے شرم کو کیا شرم، کچھ بھی. ایک آدمی بے شرم ہوگا تو کچھ بھی کرتا ہے. اس کے لیے جو شرم رکھنے والا ہے نا، جو اپنی عزت رکھنا چاہتا ہے، باقی رکھنا چاہتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے کہ نہیں صاحب میں اس کے پاس جا کر منہ نہیں دکھا سکتا، تو وہ شریعت میں مداخلت نہیں کرے گا، اللہ کے احکام کو پورا جاری و ساری کرے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اب تم کیا کرو کہ تمہارے جتنے بڑے سردار ہیں ان کو سب کو لے کر آؤ، جہاں میں کوہ طور پہ تم کو ملا تھا وہیں آ کر مجھ سے توبہ کرو. توبہ کے لیے بلایا اللہ تبارک تعالیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا اپنے سرداروں میں سے 70 سرداروں کو انہوں نے چن لیا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلٍ لِمِيقَاتِنَا، چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو ملاقات کے دن کے لیے. میقات اب ہماری جماعت کی چلتی ہے 4 سال کی میقات، یعنی وقت طے ہونا. اس کے اندر میقات میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو وقت کی بھی میقات ہوتی ہے اور ایک جگہ کی بھی میقات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اب جب عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو اس میقات سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جب میقات آتی ہے وہاں سے تو اس سے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. تو ٹھہرائی ہوئی جگہ، ٹھہرائے وہ وقت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھہرایا تھا، وہاں پر 70 لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نے چنا. فَلَمَّا أَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہاں گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی اپنا جلوہ دکھا دیا. اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، پورا دھواں ہونا شروع ہو گیا اور زلزلہ شروع ہو گیا. پورا اب ایسا محسوس ہوا اب زلزلہ آ رہا ہے، دھواں آ گیا اب ہوتا ہے، اور دھماکے کی آواز آ رہی، بجلیاں کڑک رہی ہیں اور پورے کالے بادل چھا گئے. بہت ڈر گیا، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا فَلَمَّا أَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ایک چنگھاڑ نے، ایسے حالات نے ان کو پکڑ لیا اور گرفت میں لا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ رَبِّي، اے میرے رب، لَوْ شِئْتَ، اگر تو چاہتا، أَهْلَكْتُ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ وَأَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو ان کو ہلاک کر دیتا پہلے اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. تیرے لیے کون سی بڑی بات، ہم تو آئے تیرے پاس معافی مانگنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے آئے، اب تو ایسا نہیں کر سکتے ہے نا. یہ تو ماحول جو بنا رہا ہے وہ ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا روب بتانے کے لیے، اپنا غضب بتانے کے لیے تو یہ اس طرح سے معاملہ کر رہا ہے. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا اس پاداش میں جو ہم میں سے کچھ نادان بے وقوف لوگوں نے کام کیا ہے. یہ نادان لوگوں کا کام تھا، ہمارے پاس سے بے وقوف لوگوں کا کام تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ زیورات کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی. ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا آزمائش تھی، تو آزماتا ہے ہمیشہ، تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ میرے احکام پہ چلتے ہیں کہ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، کس کی چلے، میری چلے کہ ان کی چلے کہ خاندان میں کسی کی چلے. تو اللہ کی چلنا چاہیے ہر جگہ. اللہ کے احکام کو جاری و ساری کرنے کے لیے ہم کو حکمت سے، طاقت سے جو ہے کام لینا پڑتا ہے. تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت پہ لا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. یہ تو تیرا ہے طریقہ، تو ہمیشہ ایسا کرتا رہا ہے، تو اس طریقے سے ہمیشہ کرتا رہا ہے.
انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، بے شک تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ورحمنا اور ہم پہ رحمت فرما، وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے میرے مولا۔ یہ روک دے، یہ زلزلہ جو ہو رہا ہے، یہ کڑاکے، یہ سب ہم ڈر رہے ہیں، تو کیا کر دے، ہم کو معاف کر دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے ہمارے رب تو لکھ دے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی لکھ دے، جب تک ہم زندہ رہیں بھلائی کے ساتھ شان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں، اور آخرت میں بھی بے شک اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہدنا یعنی ہم رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اناب پلٹنا، توبہ کرنا، رجوع کرنا، ہدنا کے مطلب یہ ہوتا ہے، تو ہم تیری طرف ہدایت، تیری طرف جو ہے رجوع کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اس نے کہا کہ میرا عذاب اور میرا غضب جسے چاہتا ہے اسے میں اس پر ڈال دیتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، میں جس پہ چاہتا ہوں غضب اس پہ ڈال دیتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز پہ غالب ہے، میں بار بار غضب نہیں لاتا، آدمی بار بار بیمار نہیں ہوتا، زیادہ دن صحت مند رہتا ہے، کچھ دن بیمار پڑتا ہے نا، ایسے روز ہر سال دشکار نہیں پڑتا، پانی زیادہ نہیں ہوتا، اچھے چلتے ہیں بہت سے سال، پھر ایک سال زیادہ برسات ہوتی ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں، یا پھر پانی سوکھ جاتا ہے، تو اللہ یہ کبھی کبھی آزمائش ڈالتا ہے، کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روز گاڑیاں چلا رہے تو روز ہو رہا ہے کیا، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو وہ اعمال کا بھی نتیجہ رہتا ہے، آزمائش کا بھی نتیجہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت تو وسیع ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ بتانے کے لیے کیا ہے تم کو، تو میں تو رحمت تمہارے پہ لٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس ان قریب میں اسے لکھ دوں گا، تم کہہ رہے ہیں نا اوپر لکھ دیا وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دیا ہمارے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بس اس رحمت کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، سب سے نہیں، ان کا جینا مرنا ہر کام کرنا اللہ کے لیے ہوگا، ان پرہیزگار رہیں گے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے ڈریں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہوگا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے رہیں گے، زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ میری آیات پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں گے، حالانکہ یہ ہو سکتا تھا نا وَالَّذِينَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اس میں بھی ہو جاتا ہے، اور وہ میری آیت میں، مگر جہاں زور دینا ہے نا ایک اور وہی لوگ ہوں گے، ہم یعنی وہی وہ لوگ، تو یہاں بتایا گیا والذین، وہ لوگ، ہاں ہم وہی لوگ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میری آیات پر پورا یقین رکھیں، ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، ان کو یقین ہونا چاہیے اللہ نے جو لکھا ہے یہی سچ ہے، اس کے سوا کوئی سچ نہیں، تو اس پہ وہ ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ لوگ اتباع کرتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں۔ اصل ہم بھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے چلائیں گے، لیکن ہم سب بھولے ہوئے، خالی زبانی دعویٰ ہو گیا ہمارا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تو ایسی زندگی گزارتے تھے؟ وہ لوگوں تک جا کر دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، وہ مجبوروں کے مسائل حل نہیں کرتے تھے، نہیں، ہم تو سمجھ گئے بس ایمان لا کے جنت ہو گئی ہمارے، اور حضور کا ساتھ تو چھوڑ ہی دیا۔ اب ہم ہی پوچھتے ہیں دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے، یہ مسلمان کے پوچھنے کا کام ہے، شروع کر دیں، جا کے لوگوں کو آپ بتائیں گے تو جو مسئلے آئیں گے پھر آپ اس کو ریکٹیفائی کریں۔ آپ کام ہی نہیں کریں گے تو آپ میتھمیٹکس ہی نہیں سیکھیں گے، بولیں گے نہیں ایسا ہونا چاہیے، میتھمیٹکس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں وہ ہم کو معلوم، ارے آپ شروع کریں تو معلوم ہوگا نا، آپ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تقریر اس کی ہو گئی کہ کیسا کرنا چاہیے، اب ایک تقریر یہ کہ مشکل کیا آئے گی، اور کیا تو نہیں آپ نے۔ تو یہاں بھی اسی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ساتھ دیں گے نا، تو جب معلوم ہوگا آپ کو کہ حضور کا ساتھ دینے میں کیا مشکل آ رہی ہے، پھر اللہ رہنمائی کرے گا، احادیث اس میں رہنمائی کریں گے۔ تو بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ الرسول النبی الامی، وہ امی کہتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ تو نبی امی کیوں کہا گیا؟ تو کیا ہوا کہ ایک تھے اسحاق علیہ السلام، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام، تو تمام انبیاء اسحاق علیہ السلام میں چاہ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا ان کے خاندان، تو ان کے پاس زیادہ کتاب نہیں آئی،
وہ خاندان الگ ہو گئے، ایک بھائی ادھر ایسے ہوتا ہے نا، خاندان ایک چلتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں تو سب الگ الگ ہو جاتے، پھر ان کے خاندان ہوتے، پھر ان کے بچے رہتے، تو ہر ایک کا کلچر، ان کے رہنے کا طریقہ، ان کو جو ماحول ملتا ہے وہ واتاورن، وہ ان کے اندر تبدیلی لاتا ہے نا. بھائیوں میں، چچیرے بھائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے، پھر سگے بھائیوں کے جیسا سگے بھائیوں میں بھی ہوتا ہے بعد میں، جیسے وہ گاؤں بدل کے رہیں گے، پڑھے لکھے لوگ ان کو ملیں گے کہ جاہل لوگ ان کو ملیں گے، اس میں سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاندانوں میں بھی. تو وہ کیا ہوا، ادھر ان کو موقع ہی نہیں ملا، تو بنی اسماعیل کو امی کہتے تھے. یہ سب لوگ جو ہے نا بنی اسرائیل جو ہیں، بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے. مگر ایک صفت بھی تھی کہ ہاں صحیح بات ہے صاحب، ہمارے پاس لکھی پڑھی کی چیزیں آئی نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کوئی آئی نہیں، تو وہ کمزوری نہیں تھی، ایک وصف تھا وہ. تو بتایا کہ اس رسول پر ایمان لائیں گے جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امی بھی ہے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس انجیل اور توریت میں. تو اب پورا ہے، اگر ابھی تفاسیر دیکھیں گے نا، تفہیم القرآن دیکھیں گے یا تدبر قرآن دیکھیں گے، اس میں پورے آیتیں کوٹ ہیں وہ ان کی توریت کی اور انجیل کی، کہ وہاں بتایا گیا تھا کہ آخری زمانے موسیٰ علیہ السلام بول کر گئے تھے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کا ہے توریت میں باضابطہ کہ آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آئے گا جو تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی اسماعیل علیہ السلام میں سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ تمہارے سامنے اس کو پڑھ کر سنائے گا، حالانکہ اس کو نہیں آتا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکشر جنان نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ایسا لکھتے نہیں تھے اور کوئی لکھی ہوئی چیز کو پڑھتے نہیں تھے. یہ تو کمال ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز پیش کرتے، یہ عجوبہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا معجزہ ہے کہ آج پورے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس پر ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. تو یہ بتایا گیا کہ ایک اور نبی اور رسول میں بھی ہے کہ نبی تو سب ہوتے تھے جتنے نبی آئے، مگر رسول وہ ہوتے تھے جس کو کتاب دی جاتی تھی اور ان کے زمانے میں ان کے ماننے والوں کو کامیابی دی جاتی تھی اور ان کے مخالفین کو ختم کر دیا جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام میں جیسا فرعون، ان کو ختم کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا لیا، پوری چیز ہوتی. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی ہوا، مکہ کے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا ختم کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا. آج تک پوری قیامت تک اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام رہنے والا ہے. وہ آگے کیا ہے تمہیں آ رہا ہے، یہاں تو یہ بتایا گیا ان کے توریت اور انجیل میں جو بات، آج یہاں بھی بھوشوانیاں ہیں نا، یہاں جو ہے نا مجھے یاد نہیں آ رہا، کال کی اوتار وغیرہ ہے ان کی، کل کی اوتار، انہوں نے اپادھیائے صاحب نے جو لکھا ہے، بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ یہاں ہر کتاب میں، ہر دھارمک کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہوا ہے. عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں برائی سے روکتا ہے. حضور کیا کام کیے، کیا کام کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سارے برائیوں سے لوگوں کو روکا کہ جھگڑے مت لگاؤ، غلط کام مت کرو، سارے انسانوں کی تم بھلائی کرو اور اچھے کام کرو، لوگوں کو دعوت دو، اجتماعیت بناؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو کہتے ہیں یامر بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ حلال کو جو ہے نا حلال کرتا ہے، پاک چیزوں. اب دیکھیے وہ جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اب بھارت میں بھی ایسا ہو رہا ہے نا، اب خاص جانور کا گوشت نہیں کھانا، اب خام خواہ ہو گیا، اب محروم ہو گیا اس سے آدمی. اللہ کی نعمت تھی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کتنی پابندیاں لگا دی. مسلمانوں نے بھی ایسے بہت ساری چیزوں کو پابندیاں لگا دی. تو انہوں نے کیا کر دیا تھا، جو چیزیں پاک تھیں اس پہ بھی خام خواہ پابندی لگا دی. اب ہمارا جو چل رہا ہے نا، سورہ مائدہ لیجئے، سورہ انعام، کتنا بتایا. ویسا ایک بکری ہے، اس نے پہلے ایک مادہ اور ایک وہ دے دی، نر دے دی، نہیں اب ہم اس میں سے نر کو نہیں، یہ نر کبھی نہیں کٹنے والا ہمارے پاس، چھوڑ دیا ہم نے اس کو، ایسی اس کے نام پہ چھوڑ دیے، اس کے نام پہ چھوڑ دیے. ابھی بھی اتر بھارت میں آپ جائیں گے نا، سانڈ چھٹے ہوئے رہتے، ایسا مارتے رہتے وہ لوگوں کو، سارے پریشان یوٹیوب میں وغیرہ دیکھیے. تو اب نہیں، وہ سانڈوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اپنے کو، ان کو باندھنا نہیں ہے، ان کو فلاں نہیں کرنا ہے. تو اب ایسے ساری چیزیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سارے جو پاک چیزیں تھیں سب حلال ہے کر کے بتا دی. حرام چند چیزیں ہیں، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت ہے نا، سود، ایسی جو چیزیں ہیں وہ حرام. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی بری چیزیں تھیں، گندی چیزیں تھیں، اللہ نے حرام کر دی. بولا خون نہیں کھانا، سور کا گوشت نہیں کھانا، بیاض نہیں کھانا، چرا کے پیسے نہیں کھانا، یہ سب حرام کر دی. وَيَضُعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ اتارتا ہے. یہ سب بوجھ
ایسا ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا، محرم میں شادی نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی محرم میں شادی؟ ہے نا، خواہ بنا لیے. ایسا ہے دین میں کہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ فلاں دن نہیں ہونا. پہلے تو یہ حیدرآباد اسٹیٹ میں وہ لگا ہوا رہتا تھا، چاند کی وہ تاریخ میں نکاح ہی نہیں ہو سکتی. ارے خواہ نکاح 24 گھنٹے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی تھی؟ آپ نے ایسے کئی چیزوں پہ انہوں نے پابندی لگائی. یہ وہ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب حلال کر دیا. والاغلال التي كانت عليهم، اور وہ جو توق تھے ان کے اوپر، ہے نا، جو زنجیریں ان میں ان کی پہ بندھی ہوئی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی. اتنا کرنے کی ضرورت نہیں، دین بہت آسان ہے. اب وہ بولے نہیں دین ہونا تو شادی نہیں کر سکتے، آدمی کو پہاڑ پہ بننا چاہیے. اب وہ عام کپڑے نہیں پہن سکتا، خاص رنگ کے کپڑے اب اس کو پریدھان کرنا پڑے گا، پہننا پڑے گا. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کیسے بھی کپڑے پہنو، آپ کا دین باقی ہے، آپ کی جنت کہیں بھی نہیں گئی، ہے نا. آپ کوئی بھی بھاشا بولو، کوئی بھی چیز کھاؤ، پھر پہلے بولتے تھے شادی نہیں کرنا. عیسائیوں نے دیکھو کیسا کر کے رکھ دیے تھے، وہ نن ہیں، پادری ہیں، شادی نہیں کرتے، انہوں کرتے نہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، امام ہے 2 نہیں 4 شادی کر کے آئے، کوئی بات نہیں، ہمارا امام رہ سکتا ہے. کچھ بھی کسی بھی پابندی نہیں رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا اچھے سے اچھا کھاؤ، ہے نا، اچھے اچھے زیورات پہنو، اس میں بھی کوئی منع نہیں. اچھے گھر بناؤ، یہ اسلام میں کوئی بھی نہیں، کوئی منع نہیں کیا. تو یہ جو زنجیریں لگا دی تھیں کہ نہیں، اب میں نے بہت لوگوں کو سنا دین کی تعلیم دیتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ دین سے وہ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے. اب بے رغبتی بول کے کیا ہو گیا، پوری دنیا ظالموں کے ہاتھ میں چلے گی اور مسلمان بے رغبت ہو کے بیٹھ گئے. دین نے تعلیم ہی نہیں دی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں رہتے تھے کیا؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر حکمراں ہو سکتے تھے کیا اگر بے رغبتی کرنے کا تھا؟ یہاں تو یہ ہے جب تک آپ طاقت نہیں حاصل کریں گے ہر طریقے کی خدمت کرتے ہوئے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے ایسے بوجھ ہٹا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. فالذین آمنوا بہ، اب جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. وَعَذَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں پوری طریقے سے. وَنَصْرُهُ، اور ان کی مدد کرتے ہیں. حضور نے جو بات کہی ان کے مددگار ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. ان سے بھی کہا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں. یہ روشنی، نور یعنی روشنی، یہ قرآن کی روشنی، اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں، چلتے نہیں. ایسا نہیں کہ قرآن میں کیا ہے کہ کچھ معلوم ہی نہیں ہوا، پوری زندگی چلے گئی معلوم ہی نہیں ہوا کیا نور ہے، ایسا نہیں. وہ اس نور کی پیروی کرتے ہیں. اولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے. تو یہاں پر یہ رکوع جو ہے ختم ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.